بھی مختلف ہیں۔ کائنات میں آنے کا مقصد ہے جس اللہ نے پیدا کیا ہے اسی کی بندگی، اسی کی غلامی، اسی کا حکم ماننا، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اور اللہ نے کائنات میں اس بندے کے لیے ضروریات پوری کرنے کے لیے سب کچھ پیدا کر دیا ہے۔ ان ضروریات جو عارضی ہیں پورا کرنے کے لیے محنت اور کاوش کی ضرورت ہے، اور ضرورت عارضی ہوتی ہے، مستقل نہیں ہوتی۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو لباس بھی اتر جاتا ہے اور ایک دو چادریں پہنا کے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس کی ضرورتیں دنیا کی ختم ہو گئیں، لیکن اس کی زندگی کا مقصد جو ہے اس کا اگلا مرحلہ شروع ہو گیا، عالم برزخ میں وہ چلا گیا، اور حساب و کتاب اس کا شروع ہو گیا۔ من ربک ما دینک من نبیک، تیرا پیدا کرنے والا کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے، یعنی زندگی تو نے کیسے بسر کی۔ تو بندہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد میرے نبی ہیں، اور دینی الاسلام، اور اسلام میرا دین۔ بس یہ تین سوالوں کے جواب کی اس دنیا میں تیاری کر کے گیا ہے، وہی جواب دے سکے۔ جو اس زندگی میں اللہ کو رب سمجھ کے اس کی بندگی کرتا رہا، وہ کہے گا کہ اللہ میرا رب ہے، اور جو زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نبوت و رسالت، احکام اور شریعت، سنتوں پر چلتا رہا، وہی جواب دے گا کہ محمد میرے نبی ہے۔ اور جو دین اسلام کے اصولوں پر چلتا رہا، مرنے کے بعد وہی کہے گا کہ اسلام میرا دین ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے کامیاب، من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت چلا گیا وہی کامیاب ہے۔ تو اس طرح سے جو عورت اور مرد ہیں، ان کے مقاصد بھی متعین ہیں اور ان کی ضروریات بھی مختلف طرح کی۔ وعلیکم السلام۔ دونوں کا لباس بھی مختلف ہوتا ہے، دونوں کا جسم بھی مختلف ہوتا ہے۔ عورت جو ہے وہ نکاح کے ساتھ مرد کے ساتھ گھر میں آباد ہوتی ہے، بغیر نکاح کے آباد نہیں ہو سکتی۔ اور نکاح ایک قانونی طریقہ کار ہے، لا ہے، ایک قانون ہے، ایک عہد ہے، ایک معاہدہ ہے۔ اس لیے اس معاہدے کے بعد کچھ ذمہ داریاں مرد کی بن جاتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں عورت کی بن جاتی ہیں۔ لیکن اس معاہدے کے بغیر اگر کوئی عورت اور مرد ہیں، عورت مرد ہی، یہ اگر زندگی بسر کرنا شروع کر دیں تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور کیسے وہ پوری کریں۔ اس لیے وہ زندگی جو بغیر نکاح کی زندگی ہے وہ گناہ کی زندگی ہے، اور اس میں کوئی کسی کے ذمے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ عورت کے ذمے کچھ ہے نہ مرد کے ذمے کچھ ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنی خواہش پوری، نفسانی خواہش پوری کرتے ہیں بس، اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ایک زندگی اور ایک جو ہے زندگی کا یونٹ بنیادی وہ ہے عورت مرد۔ یہ جتنا بہتر اور صحیح ہوگا اتنی زندگی بہتر اور صحیح ہوگی، اور یہ یونٹ اگر صحیح نہیں ہے تو زندگی ساری ڈسٹرائے ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، عورت اپنی مرضی سے بھی نکاح نہ کرے، ولی جو اس کا باپ ہے، باپ نہیں ہے تو بھائی ہیں، بھائی نہیں تو چچا ہیں، چچا نہیں تو چچا کے بیٹے ہیں، اور اگر کوئی بھی نہیں تو جو مسلم حاکم ہے وہ ان کا ولی ہے۔ ولی سے کسی طرح بھی عورت جو ہے وہ بغاوت کر کے علیحدہ ہو کے نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ مرد جو ہے وہ
اس زندگی میں ایسی صلاحی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اپنی قوت طاقت کے ذریعے سے بات منوا سکتا ہے اور حفاظت کر سکتا ہے اپنی۔ عورت جو ہے اس کے لیے کسی محافظ کی ضرورت ہے۔ جب وہ پیدا ہوئی ماں اس کے پاس ہے اور باپ محافظ ہے جو رزق کما کے لاتا ہے۔ جوان ہوئی پھر باپ محافظ ہے جو اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر نکاح کر کے دوسرے گھر چلی گئی تو اس کا خاوند اس کا محافظ ہے، وہ اس کی عزت جان مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ بغیر نکاح کے زندگی بسر نہ کرے، مرد بھی بغیر نکاح کے زندگی بسر نہ کرے۔ اس لیے جو معاشرے بغیر نکاح کے زندگی گزار رہے ہیں وہ انتشار کا شکار ہیں۔ آپ یورپ کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، جاپان کو دیکھ لیں، یہ سارے باقی ملک دیکھ لیں، اس میں اب یہ رواج ہو گیا ہے کہ وہ نکاح کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، بغیر نکاح کے دوستی لگائی اور اولاد پیدا کرنا شروع کر دیا۔ خاندانی نظام جو ہے، فیملی سسٹم، یہ بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ اس لیے وہاں کوئی کسی کا ہمدرد نہیں، کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں، خواہشات کے سارے پجاری ہیں، اور ایسے معاشرے زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو معاشرے ان راستوں پر چل رہے ہیں وہ تباہی بربادی کا شکار ہیں، بالآخر وہ معاشرے ختم ہو جائیں گے۔ جس کا بنیادی یونٹ جو ہے عورت مرد جس سے ایک فیملی بنتی ہے وہ درست نہیں تو پورا معاشرہ تباہی بربادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں عورت کے ذمے کیا ہے اور مرد کے ذمے کیا ہے، اس بارے میں کچھ باتیں جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حقوق الزوج علی زوجتہ والزوجۃ علی زوجہا، کہ مرد کے حقوق کیا ہیں عورت کے ذمہ اور عورت کے حقوق کیا ہیں مرد کے ذمہ۔ اور یہ حق کا لفظ جو ہے یہ واجب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، فرض کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کہ مرد کے ذمے کیا فرائض ہیں، کیا اوبلیگیشنز ہیں، اور عورت کے ذمے کیا اوبلیگیشن ہے مرد کے لیے۔ تو اس میں سب سے پہلا اور بنیادی اور فنڈامنٹل جو چیز ہے وہ یہ ہے اطاعت، کہ عورت مرد کی اطاعت کرے۔ طاعتہ اذا دعاہ الی فراشہ، ہر معاملات میں، ہر مسئلے میں عورت اپنے خاوند کی اطاعت کرے، حتیٰ کہ جب وہ اس کو اپنے بستر پر بلائے تو اس کی بات مانے، اس کا انکار نہ کرے۔ اگر وہ انکار کرتی ہے تو اس سے صرف یہ نہیں کہ مرد میں غم پیدا ہوتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور فرشتے جو ہیں اس عورت پر لعنت کرتے ہیں، اور اس کی نماز جو ہے اس کا اجر کم ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اس کے پاس کوئی معقول قسم کا عذر موجود ہے۔ مثلا ایسے دن ہیں جس میں اس عورت نے نماز نہیں پڑھی، مرد اس کو بلاتا ہے اور وہ عذر بیان کرتی ہے، اس میں اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں۔ یا یہ کہ وہ ایسی بیمار ہے، تکلیف کے اندر موجود ہے، آدمی خواہش کرتا ہے، عورت انکار کر دیتی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے حدیث ہے، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، کہ جب خاوند کسی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے، فابت، اور وہ انکار کر دے، فبات غضبان علیہ، اور وہ اس سے ناراض ہو کر سو گیا، لعنت الملائکۃ حتی تصبح، فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں، یعنی تجھ پر اللہ کی رحمت نہ ہو، تجھ پر اللہ کی رحمت دور ہو جائے، یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ اسی طرح سے مسلم کی بھی حدیث ہے کہ والذی نفسی بیدہ، مجھے
اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں ما من رجل یدعو امرأته الی فراشہا، کہ کوئی مرد جو اپنی بیوی کو اپنے پاس بلاتا ہے اپنے بستر پر، فتأبى علیہ، وہ انکار کرتی ہے، الا کان الذی فی السماء ساخطا، مگر یہ کہ ہوتا ہے اس کے لیے آسمان میں بد دعا کرنے والے، سختی کرنے والے، ناراضگی کرنے والے، حتی یرضى عنہا، یہاں تک کہ وہ جب بات مان لے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے اور فرشتے بھی لعنت نہیں کرتے۔ یہ بنیادی بات ہے عورت کے لیے کہ اپنے خاوند جو ہے نا اس کی اطاعت کرے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ الا تصوم تنفلا الا باذنہ، عورت جو ہے اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفل بھی نہیں پڑھ سکتی۔ عورت چاہتی ہے میں نے یہ نفل پڑھنے، مرد کہتا ہے نہیں یہ دوسرا کام کر لے، تو وہ نفل کی بجائے خاوند کی اطاعت کرے، اور خاوند اگر اجازت دے دے تو وہ نفل پڑھے، وگرنہ وہ نفل نہ پڑھے۔ ابو ہریرہ سے ہی حدیث مروی ہے، ایسے ہی روزے کے بارے میں بھی فرمایا لا تصوم المرأة وبعلها شاہد الا باذنہ، یہ پہلی بات جو ہے نا روزے ہی کے بارے میں، نفلی روزہ، دوسرے عام نفل نہیں بلکہ نفلی روزہ، کہ لا تصوم المرأة، عورت روزہ نہ رکھے، وبعلها شاہد الا باذنہ، اور اس کا بال کہتے ہیں خامن، اس کا خامن جو ہے وہ اس کا گواہ ہے، مگر یہ کہ اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی عورت۔ یہ جو ہے عورت کے ذمہ ہے اپنے خامن کی بات کو اس طرح سے ماننا، تسلیم کر لینا۔ تیسری بات الا تأذن لأحد يدخل بيته الا بإذنه، عورت کسی کو اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر اپنے گھر میں داخل نہ کرے۔ خاوند سے پوچھ لے بھی فلاں ادھر آنا چاہتا ہے ملنے کے لیے، ہمارا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، فلاں ہے، آپ اجازت دیتے ہیں میں ان کو بلا لوں؟ خاوند اجازت دے تو وہ مرد جو ہے اس گھر میں آ سکتا ہے، ورنہ وہ اس گھر میں نہیں آ سکتا۔ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِنَ فُرَشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، تم پر لازم ہے کہ تمہارے بستروں پر کوئی نہ سوئے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، تمہارے گھر میں کوئی نہ رہے، کوئی نہ آ کے سوئے جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور بیوی اس کو گھر میں بلا لیتی ہے۔ اس سے اللہ کے نبی نے منع فَإِن فَعَلْنَا ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اگر عورت ایسا کر لیتی ہے تو اس عورت کو آپ ایسی مار سکتے ہیں کہ زخم نہ ہو، جس کی وجہ سے سزا بھی دے سکتے ہیں اگر عورت باز نہیں آتی ہے اس قسم کا کام جو ہے وہ کرنے سے۔ اور پانچواں نمبر یہ ہے اللہ تخرج شیئا من مال زوجہا الا باذنہ، کہ وہ عورت اپنے خاوند کے مال میں سے اس کی مرضی کے بغیر کوئی مال نہ لے، چوری مال نہ لے اپنے خاوند کا، اجازت کے ساتھ وہ مال استعمال کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے یہ امام بخاری نے حدیث کو پیش کیا کہ ہند بنت عتبہ کہتی ہیں، عائشہ سے حدیث مروی ہے کہ یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل شحیح، ابو سفیان جو ہے میرا خاوند ابو سفیان یہ ذرا بخیل ہے، وَلَيْسَ يُؤْتِنِي مَا يَكْفِينِي وَبَنِي، یہ مجھے اتنا نہیں دیتا جو مجھے کافی ہو، یہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا، میرا جو ہے نا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِي شَيْئًا، اللہ کے نبی سے وہ کہنے لگی کہ کیا اتنا میں مال لے سکتی ہوں جو میرے لیے کافی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
خذی ما یکفیک و بنیک بالمعروف، اتنا لے لے جس سے تیرا گزارا ہو جائے اگر خامد بخیل ہے، اور اگر بخیل نہیں تو بالکل بھی نہیں لے سکتے۔ یہ نہیں کہ خامد باہر گیا اور رات سو رہا ہے تو اس کی جیب پھولنے لگ جائے، جیب جو ہے نا اس میں سے تلاش کرے کہ کتنے پیسے ہیں، یہ نہیں کر سکتی عورت، اس سے جو ہے منع کیا گیا۔ اور یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے خامد کی جو ہے نا رضا اور علم کے ساتھ یہ سارا کام کرے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس پر آ جائے گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدۃ، کہ جب عورت اپنے گھر کے کھانے پینے میں سے کوئی چیز خرچ کر دیتی ہے اور جو نقصان کا باعث نہیں ہے، کان لہا اجرھا بما انفقت، کیا اسے اجر ہوگا جو اس نے خرچ کیا، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَتْ، اور اس کے خامد کو بھی جس نے کمائی کی ہے، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور خازن جو ہے گھر کا جو خازن ہے یعنی گھر کا چوکیدار ہے یا نگہبان ہے یا روپیہ پیسہ جو ہے جس کے ذمہ ہے خزانچی، تو یہ بھی اسی طرح سے لا ينقص بعضهم اجر بعض شیئا، اسی طرح سے اس کے اجر میں سے بھی کچھ بھی کم جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ چھٹا نمبر اس میں یہ ہے ان تتزین لہو بما یعجبہ فی حدود الشرع، کہ زینت کرے وہ ایسی جو شریعت کے حدود سے باہر نہ ہو۔ زینت وہ کر سکتی ہے، اچھے کپڑے پہن سکتی ہے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے خامد کے سامنے پیش کر سکتی ہے، لیکن شریعت کے جو حدود ہیں اس سے باہر نہ نکلے، اور خامد اس سے اس پر راضی ہو۔ گھر میں گندا رہنا، برے کپڑے پہننا اور بدبودار جو ہے رہنا، گھر کی صفائی کر کے اسی طرح سے خامد کے پاس چلے جانا، یہ بھی منع ہے کہ خامد جب گھر میں آئے تو ایسا لگے کہ وہ اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے، اپنی بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے کہ اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ خوبصورت بن کے گھر میں بیٹھی ہے، میں واپس آیا ہوں سفر سے، تو یہ اس کو اجازت ہے، لیکن وہ شریعت کے حدود سے باہر ایسی زیب و زینت کسی طرح سے بھی نہیں کر سکتی۔ اور ساتواں نمبر اس میں یہ ہے ان تتزین لہو ان تقوم بحوائجہ، کہ وہ جو اس کی ضروریات ہیں، وہ اس کی ضروریات جو ہیں وہ پوری کرے، اپنے خامن کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرے، اور اس میں یہ ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کام میں اس کی مدد کرے۔ مثلا گھر میں اگر کھانا کھونا پکا لیتی ہے تو تعاون ہے اس کے اپنے خامد کے ساتھ، گھر کی صفائی کر لیتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے تو تعاون ہے اپنے خامد کے ساتھ، تو یہ اپنے خامد کے ساتھ یہ سلسلہ جو ہے یہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ سے حدیث مروی ہے کہ وَتُعِنُ الرَّجُلَ فِي دَابَتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا وَتَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، کوئی آدمی سواری کے بارے میں کسی اس پر کوئی سامان لدوا دیتا ہے یا اتروا دیتا ہے اس کا سامان سواری میں سے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اس لیے اپنے خامن کے گھر کے معاملات میں اس کی مدد کرنا، خدمت کرنا، یہ تعاون کرنا پورا پورا عورت کرے، یہ تو اس کے لیے صدقہ ہے اور بہت اجر و ثواب کا باعث ہے اس کے لیے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیوں کہ وہ مال اپنا ان پر خرچ کرتے ہیں، اس لیے ان کی اطاعت اور ان کی بات کو ماننا بھی ان کے لیے ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ زیادہ ہے۔ اور چوتھا نمبر اس میں فرمایا کہ ابو داؤد و ترمذی نے حدیث ہے ابو ہریرہ سے کہ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، اگر میں حکم دیتا کسی کو کہ وہ سجدہ کرے کسی کو، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو وہ
اتنا درجہ بتا دیا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے میں نے پھر سجدے کا حکم نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجۃ الوداع میں الا واستوصوا بالنساء خیرا، جان لو کہ عورتوں کے لیے جو ہے خیر کی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ فَإِنَّهُمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، کیونکہ یہ تمہاری ساتھی ہیں، یہ تمہاری ساتھی ہیں، تمہاری مددگار ہوتی ہیں تمہارے لیے۔ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، تم اس کے علاوہ ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہو، یہ تمہاری ساتھی ہیں۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اگر وہ واضح طور پر کھلا گناہ اور برائی کا کام کریں، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اگر یہ کریں تو ان کو ان کے بستروں سے الگ کر دو، ان کے ساتھ نہ سویا کرو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اور ان کو مارو ایسی مار کے جو زخم والی نہ ہو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور اگر وہ تمہاری بات مان لیں اور ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں تو پھر تمہیں جائز نہیں ہے ان پر کوئی اور راستہ ڈھونڈنا، کوئی اور راستہ تلاش کرنا۔ پھر نہیں ہے کہ بلا وجہ ان کو جو ہے نا جھڑکتے رہو اور تانے دیتے رہو اور مارتے رہو، پھر جائز نہیں ہے۔ ان کی غلطی کی وجہ سے اصلاح کے لیے تم یہ کام کر سکتے ہو۔ الا ان لکم علی نسائکم حقا، جان لو کہ تمہارے لیے تمہاری بیویوں کا حق ہے۔ ولنسائکم علیکم حقا، اور بیویوں کا تم پر اور تمہارا بیویوں پر حق ہے۔ فاما حقکم علی نسائکم، اور جو تمہارا حق ہے تمہاری بیویوں کے بارے میں، یہ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا یؤتین فرشکم من تکرہون، اور تمہارے بستروں پر کوئی جو ہے وہ دوسرا نہ آئے، تمہارے بستروں پر کسی دوسرے مرد کو نہ آنے کی اجازت نہیں ہے جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرہون، اور تم وہ اجازت نہ دیں تمہارے گھروں میں جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ الا وحقہن علیکم، اور جو ہے تم پر ان کا حق کیا ہے؟ ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، کہ تم ان کو بہترین کپڑے اور کھانا مہیا کرو۔ یہ تمہارے اوپر یہ فرض ہے اور لازم ہے کہ ان کے لیے ان چیزوں کا کھانا پینا، نان و نفقہ اور کپڑے یہ مہیا کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد 7 پوائنٹ پیچھے ہوئے تھے، 8واں پوائنٹ یہ ہے الا تسألوہ الطلاق فی غیر ما باس، وہ جو ہے عورت تم سے بلا وجہ طلاق طلب نہ کرے، بغیر سبب کے کوئی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے خاوند سے طلاق مانگنے لگ جائے۔ حضرت ثوبان سے یہ حدیث مروی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امرات سالت زوجہا طلاق فی غیر ما باس، کہ کوئی عورت اپنے خاوند سے بغیر وجہ بغیر سبب کے جو طلاق طلب کرتی ہے فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی، جنت میں نہیں جائے گی۔ یہ عورت کی ذمہ داری۔ 9واں نمبر یہ ہے کہ انہ اذا مات عنہا تحد علیہ 4 اشہر و عشرہ، اور اگر خامد اس کا فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ گھر ہی میں ٹھہری رہے اور گھر میں اس کے لیے عدت کے دن گزارے، 4 مہینے اور 10 دن۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اور وہ لوگ جن کے خاوند فوت ہو جائیں اور جو فوت ہو جاتے ہیں اور جو ہے نا خاوند جن کے فوت ہو جائیں وہ انتظار کریں 4 مہینے 10 دن،
اور جب وہ اس مدت کو پہنچ جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیں کہ کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہتی ہیں 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو اور خوب باخبر ہے۔ 10واں نمبر ہے کہ عورت اپنے خاوند کی جو بھید اور چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کو عام نہ کرے، یہ اس کے ذمے ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں بیان ہوئیں یہ ساری کی ساری عورت کے ذمے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنا خاوند کی بات ماننے میں جلدی کرے جو اللہ کی کتاب اور سنت کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اسلام نے مسلمان کی زندگی کے لیے ایک طریقہ کار رکھا ہے، اور یہ جو زوجیت کی زندگی ہے یہ ایک کا دوسرے پر حق ہوتا ہے، اور اس سے سعادت ملتی ہے اور اس سے جنت ملتی ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں عورت کے ذمے ہیں۔ اب جو مرد ہے اس کے ذمے کیا ہے؟ نمبر 1 اس کے ذمے کہ ينفق علیہا، وہ اس پر خرچ کرے۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم پر یہ حجۃ الوداع کے جو دیا اللہ کے نبی نے خطبہ اس میں فرمایا، تم پر ان کا رزق جو ہے اور ان کے کپڑے معروف طریقے سے لازمی ہیں جتنا تم دے سکتے ہو، یہ اور اس پر کھانے پینے کا بندوبست کرنا یہ بھی تمہارے ذمے ہے۔ اور دوسرا نمبر یہ ہے کہ اَنَّهُ إِذَا أَدَّبَ لَا يَضْرِبْ وَجْهَهَا، دوسرا یہ ہے کہ جب اس کو کوئی ادب سکھانے کے لیے تھوڑا بہت جو مارنے کا ذکر ہے یا چھوٹا موٹا جب وہ غلطی کرتی ہے، فحش قسم کا کام کرتی ہے، تو اس کے چہرے پر نہ مارے، چہرے پر نہیں مارنا چاہیے کسی کو بھی۔ اور اَنَّهُ إِذَا أَدَّبَ لَا يَقْبَحْ اے لا يَقُولُ لَهَا قَبَّحَكَ اللَّهُ، اسے جب ادب سکھائے تو گالیاں نہ دے، بری باتیں نہ کرے، اس کو یہ نہ کہے کہ تو برباد ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، اس قسم کا لفظ بھی بیوی کو نہیں کہنا چاہیے، تانے نہیں دینے چاہیے۔ اور اسی ادب میں یہ ہے کہ اَنَّهُ إِذَا أَدَّبَ لَا يَهْجُرِ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور جب اس کو ادب سکھانا ہے تو اپنے گھر ہی میں رکھنا ہے، گھر سے نکالنا نہیں اس کو کہ نکل جا میرے گھر سے، میں تجھے رکھنا نہیں چاہتا۔ یہ جو ہے ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح سے چار چیزیں وہ گئیں، اور 5ویں ہیں اَنَّهُ إِذَا قَدَّمَ مِنْ سَفَرٍ أَلَا يُفَاجِئُهَا بِدُخُولِ إِلَى الْبَيْتِ لَا يَتَخَوَّنَهَا، کہ جب وہ بندہ گھر سے باہر جائے اور گھر میں اچانک داخل ہو تو عورت اس کی بات میں خیانت نہ کرے اس کے ساتھ کہ بندہ باہر گیا تو کوئی غلطی کرے، اور مرد جو ہے جب آئے تو وہ سب سے پہلے مسجد آئے، 2 نفل پڑھے، گھر میں پیغام پہنچا دے کہ میں آ گیا ہوں، تاکہ وہ نہا دھو لے، کپڑے اچھے پہن لے، گھر کے اندر خوشبو لگا لے، تو عورت اس طرح سے اپنے آپ کو تیار کر لے اپنے خاوند کے سامنے جانے کے لیے۔ 6واں نمبر یہ ہے کہ اپنی عورتوں کو اچھی نصیحت کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْمَرْأَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، عورت جو ہے پسلی سے پیدا کی گئی ہے، فَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي ضِلْعِ أَعْلَاهُ، اور اس کی جو زیادہ ٹیڑھی پسلی ہے وہ اونچی
پسلیوں میں سب سے اونچی جگہ پر جو ہے وہ زیادہ ٹیڑھی ہے۔ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، اور تو اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ وَإِنْ تَرَكْتَهَا لَمْ يَزَلْ عَوَجًا فَاسْتَعْصُوا بِالنِّسَاءِ، اور اگر تو اس کو چھوڑ دے گا تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس لیے عورتوں کو اچھے طریقے سے نصیحت کیا کرو، اور رفق اور نرمی، پیار اور محبت سے ان کو سمجھایا کرو۔ جو عورتیں ہیں یہ نرم طبیعت ہوتی ہیں، نرم دل ہوتی ہیں، وجود اور بناوٹ میں نرم ہوتی ہیں، اس لیے ان پر ظلم و ستم نہیں کرنا چاہیے کسی بھی طرح سے۔ یہ تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے بتائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں، اس لیے ان کا خاص خیال اور دھیان جو ہے رکھنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی روشنی میں مرد کے ذمے جو کام ہیں وہ کریں، عورت کے ذمے جو کام ہیں وہ کریں۔ اور والدین نے عورت کو نکاح کے بعد جب دوسرے گھر پہنچا دیا تو اب اس عورت کا گھر وہی ہے، وہی گھر ہے اس کا۔ اس گھر میں پھر وہ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرے۔ جو خامند کا باپ ہے اس کو سمجھے کہ یہ میرا باپ ہے، اور اس کی ماں ہے سمجھے کہ یہ میری ماں ہے، اور اس کے جو بہن بھائی ہیں سمجھے کہ یہ میرے بہن بھائی ہیں، اور جو خامند کے بھائی ہیں ان سے دیور جن کو کہتے ہیں دیور جیٹھ وغیرہ، ان سب سے پردہ بھی کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور جو ہے یہ موت ہے، اس لیے ان سے پردہ بھی عورت کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اور اگر ہر وقت برقع نہیں پہن کے وہاں رہ سکتی، ایک چادر ہو، دوپٹہ ہو، ذرا گف سا موٹا سا، جب وہ گھر میں آئیں آنا جانا تو ہوگا، وہ ایک تو آواز لگا کے آئیں، اور جب وہ آ جائیں تو ایک طرف کپڑا کر کے اپنا چہرہ چھپا لے اور وہ بیٹھی اپنا کام بے شک کرتی رہے۔ تو لوگ بعض اعتراض کرتے ہیں پھر کیا کریں جی، ہم پھر برقع ہی پہن کے بیٹھی رہیں گھروں میں؟ نہیں، برقع پہننے کی نہیں ضرورت ہے، وہ آ جائیں، راستہ ان کو دے دیں، وہ چلے جائیں، اور ان کی خدمت بھی کریں، ان کے ساتھ جو ایک مومن کے ساتھ سلوک بہترین ہونا چاہیے وہ کرنا چاہیے، گھونگھٹ نکال کے بیٹھ جائیں۔ تو اس طرح سے ان چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے۔ اور عورت عزت کے قابل اس لیے بھی ہے کہ اور اولاد کا پیدا کرنا عورت کے ذمہ ہے، اور یہ کیا کم ہے کہ کوئی عورت جو ہے اپنے خامند کے لیے 1 2 4 10 12 15 بچے پیدا کرتی ہے، اس لیے اس سے غلطی کمی کوتاہی ہو بھی جائے تو اس کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے، اور اس کو ہر کام غصے اور ناراضگی سے نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ بہت زیادہ غصے میں ہو تو وہ اس کا موضوع بدل کے، اس کی باتیں بدل کے اس کو اور کام میں مشغول کر دینا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ظلم و ستم اور اس کو جو ہے نا اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے جیسے یہ پولیس مین ہوتا ہے گھر کے اندر۔ پولیس مین بن کے نہیں رہنا اپنی بیویوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جو ہے انسانیت کا، اسلام کا، دین کا، ایمان کا رشتہ ہوتا ہے، اور ان کی بیماری میں ان کی پوری ہر طرح سے مدد کرنا، اور بلا وجہ طلاق بھی نہیں دینی چاہیے کہ بیمار ہوگی تو اب میرے کھتے پڑ گئی تو چلو اس کو چھوڑ دو اور شادیاں کر لیں۔ اس لیے جو ذمہ داریاں مردوں کی ہیں وہ مرد پوری کریں، اور جو عورتوں کی ذمہ داری ہیں وہ عورتیں پوری کریں، تو ایک بہترین معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے۔ پیار اور محبت جس کے اندر ہوتا ہے، اس میں پھول اور گلاب اور کلیاں کھلتی ہیں اور خوش و خرم ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، کبھی بھی یہ کوشش نہ کی جائے کہ بچوں کے سامنے میاں بیوی آپس میں ناراضگی کا اظہار کریں، کہ غصہ آ جائے کہ نمک کیوں زیادہ ڈال دیا، مرچیں کیوں زیادہ ڈال دی ہیں، آج مرچیں کم کیوں ہیں، نمک کم کیوں ہے، اس وجہ سے لڑائی کر لیں۔ یہ چھوٹی موٹی چیزوں کی وجہ سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے، اور کھانا اگر پکا ہوا ہے تو اس میں عیب نہیں نکالنا چاہیے، یہ کھانا ہی اچھا تو نہیں پکاتی، تیری ماں نے کیا سکھایا تھا، تیرا خاندان ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، ایسی باتیں
جو اس کی عزت نفس کے خلاف ہوں وہ کبھی بھی عورت کو نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا احترام، دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک احترام بھی اور دوسرا محبت بھی۔ یہ دو چیزیں جو ہیں احترام بھی ہو اور محبت بھی ہو۔ صرف محبت اکیلی کافی نہیں ہوتی، احترام بھی اس کا ہوتا ہے کہ یہ عزت والی ہے، اور وہ بھی خامند کا اسی طرح سے عزت و احترام کرے کہ یہ عزت والا ہے اور محترم ہے اور میں نے اس کی بات ماننی ہے۔ تو اسلام کے معاشرے میں، دین میں یہ جو ہے یہ چیز پائی جاتی ہے۔ باقی دنیا کے اندر معاشرے تباہی اور بربادی کا شکار ہے۔ چائنا کے معاشرے میں اور دوسرے معاشرے میں یہی صورتحال ہے کہ وہاں عورت آئی، اس نے آ کے لکھ کے دے دیا کہ میں آج سے تجھے طلاق دے رہی ہوں۔ یورپ میں بھی اسی طرح سے عورتیں طلاق دے دیتی ہیں، خامند منہ دیکھتا رہ جاتا ہے میں آپ کیا کروں۔ تو اسلام یہ نہیں سکھاتا، وہ معاشرہ تباہی بربادی کا شکار ہے، سوشل سسٹم